دیکھیں وضو میں جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ دھونا، انہوں نے فرمایا تھا ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری مرتبہ دھونا مستحب، اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے۔ اب یہ حرام کبھی کبھی اس بات کا بھی سبب بنتا ہے کہ وضو بھی آپ کا باطل ہو جائے، اس لیے کہ فرض کریں آپ نے تیسری مرتبہ جب الٹے بازو کو دھویا تو اب جو تری آپ کے ہاتھ پر ہے یہ دوسری کے علاوہ والی ہے، اور آپ ایک باہر کی تری سے مسح کریں گے، جب مسح باطل تو آٹومیٹکلی بھی وضو بھی باطل۔ کہیں پر اگر ایسی نوبت نہ آئے کہ مثلا آپ نے الٹے ہاتھ کو 2 دفعہ نہیں دھویا، 3 دفعہ نہیں دھویا، تو سیدھے ہاتھ کو 3 دفعہ دھویا، تو اس کے اگر تو آپ نے ہاتھ یوز کیے تو اب جو سیدھے ہاتھ پہ تری ہے وہ صحیح والی تری ہے، تو اس سے بھی مسح صحیح ہو جائے گا۔ الٹے کو آپ نے 2 دفعہ نہیں دھویا تو مسح آپ کا صحیح ہو جائے گا، پھر صرف گناہ ملے گا لیکن وضو باطل۔ لیکن اگر یہ مسح کی طرف سرایت کرے گی تیسری تری تو مسح بھی آپ کا پھر باطل ہو جائے گا، جس کی بنا پر وضو بھی آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اب سوال جو اہم ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ 1 اور 2 اور 3 اس کا معیار کیا ہے؟ کب کہلائے گا کہ آپ نے 1 دفعہ دھویا، کب کہلائے گا آپ نے 2 دفعہ دھویا، اور کب کہلائے گا آپ نے 3 دفعہ دھویا؟ فرض کریں میں نے 3 چلو ڈالے تو 3 دفعہ دھل گیا، ہاں جی، یا وہی 3 چلو ڈالوں تو 3 دفعہ ہو گیا، یا نہیں میں 10 چلو ڈالوں اور نیت کروں کہ یہ 1 ہی دفعہ ہو تو یہ 1 ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگا، یا نہیں مثلا فرض کریں کوئی اور کہانی ہے اس کے اندر۔ کیا کہانی ہے اس کی؟ یعنی 1 اور 2 اور 3 کا معیار کیا ہے؟ اور اگر 10 دفعہ ہاتھ پھیر لیں تو وضو حرام ہو جائے گا اور وضو باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے خیال میں 10 دفعہ ہوگا تو 3 سے تو بڑھ گئے نا، یعنی حرام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی آراء ہیں ماشاءاللہ، ہم دیکھیں کہ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے 1 اور 2 اور 3 کے بارے میں۔ خیر 1 اور 2 اور 3 کے بارے میں اچھی رائے تو نہیں ہوگی ان کی، بالآخر شیعہ مرجے ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے، لیکن بالآخر وضو میں جو دھونے کی بات آ رہی ہے کہ پہلی دفعہ دھونا اور دوسری دفعہ دھونا اور تیسری دفعہ دھونا، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر 2 نظریے ہیں بنیادی طور پہ، اس مسئلے میں 2 نظریے ہیں، درست؟ ایک نظریہ یہ ہے جو آغا خوئی کا نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 1 اور 2 اور 3 آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح بھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ 10 دفعہ بھی چلو ڈالیں، اور نیت انہوں نے کہا کہ نیت اگر وہ 1 دفعہ کی کرے تو وہ 1 ہی کاؤنٹ ہوگا۔ آغا خوئی اسی کے قائل تھے، لہذا آغا خوئی کی توضیح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر 10 چلو ڈالے اور نیت کرے کہ 1 ہی دفعہ میں دھو رہا ہوں، پہلی دفعہ دھو رہا ہوں، تو وہ اس کا پہلا ہی کاؤنٹ ہوگا اور پہلا ہی شمار ہوگا، چاہے 10 چلو ڈالے ہیں، چاہے 100 دفعہ ہاتھ پھیرا ہو۔ نہ ہاتھ پھیرنا معیار ہے، نہ چلوؤں کی تعداد معیار ہے، معیار آپ کی نیت ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے، کہاں پر آپ اس پہلے دھونے کو کلوز کرتے ہیں؟ جب آپ نیت کریں گے تو کلوز ہوگا، جب تک نیت نہیں کریں گے وہ 100 چلو بھی ڈال لیں تو وہ 1 ہی کاؤنٹ ہو جائے گا آپ کی نیت کے اعتبار سے۔ آغا اس کے مقابلے میں ایک امام خمینی کا نظریہ تھا۔ آغا خمینی کا جو نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں، بالآخر یہ تو ایک خارجی حقیقت ہے نا، کسی چیز کو دھونا، مثلا فرض کریں میں نے یہ موبائل دھونا ہے، درست؟ حالانکہ دھونا تو ایک خارجی حقیقت ہے، آپ جب پانی ڈالیں گے اور ہر طرف پانی پہنچ گیا تو دھل گیا۔ اب آپ کہیں جی نہیں یہ ابھی نہیں دھلا، میں نے ابھی نیت نہیں کی دھلنے کی، تو آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دھل گیا، تو دھل گیا۔ یہ آغا خمینی اس چیز کے قائل۔ آغا سیستانی کی عبارت اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے پہلی ابتدائی نظر میں کہ شاید وہ آغا خوئی والی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آغا خمینی والے نظریے کے قائل ہیں۔ اس لیے میں نے دونوں نظریے آپ کو بیان کیے ہیں کہ آغا سیستانی کی عبارت بہت ہی مغلق ہے اس مسئلے میں۔ عبارت پڑھیں تو آپ کو لگے گا یہ آغا خوئی والی بات کریں، اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے علماء جب شروع میں ان کی تقلید شروع ہوئی ہے اس مسئلے میں، انہوں نے بہت ہی ٹھوکریں کھائی ہیں، لہذا وہ کہتے تھے کہ ان کا نظریہ آغا خوئی والا نظریہ ہے۔
جبکہ ان کا نظریہ آغا خوئی والا نہیں، آغا خمینی والا نظریہ. اور دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. کیسے ڈفرینس آتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اب ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی آغا سیستانی کے نظریے پہ. وہ کہتے کیا ہیں، کیا درد دل ہے ان کا، ذرا سنیں ان کے درد دل کو. آغا یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے. دھونا ایک خارجی حقیقت ہے. جب دھل گئی چیز تو دھل گئی. اب آپ کہیں جی میں ابھی تک نیت نہیں کی ختم کرنے کی، ابھی نہیں دھلی، تو آپ مثلا فرض کریں کپڑا آپ دھو رہی ہیں، آپ نے کپڑے کو فرض کریں پانی میں ڈالا، نکالا، نچوڑ لیا. آپ کہیں جی میری نیت نہیں ہوئی، وہ تو دھل گیا. پانی ہر جگہ پہنچ گیا، آپ نے نچوڑ لیا تو دھل گیا. اب آپ نیت کریں کہ نہ کریں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آغا سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں آغا خمینی کی طرح. اب ایک میں مثال بناتا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا ذرا. مطلب فرض کریں یہ جو چہرہ ہے آپ کا، اس چہرے کو دھونے کے لیے بالفرض اگر آپ 3 چلو پانی ڈال کے اچھی طرح گھما پھرا دیں ہر طرف، تو اس انداز سے آپ کا چہرہ دھل جائے گا کہ اگر آپ اب احتیاط بھی کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ختم ہو گئی. یعنی آپ نے جتنی احتیاط کے اعتبار سے جو کونے کھدڑے کھانچے سب دھو ڈالے آپ نے، اور ہر جگہ پانی پہنچا دیا، بحیث کہ اب احتیاط کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور 3 چلوؤں میں آپ یہ کام کر لیتی ہیں. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ 3 چلو میں آپ کا ایک دھل گیا. اب آپ نے ہاتھ کتنی دفعہ پھیرا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ پھیریں. آپ نے 10 ہاتھ پھیرے ہوں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ 3 چلو میں آپ کا چہرہ پورا دھل چکا ہے تو یہ ایک ہو گیا. اب جب آپ چوتھا چلو ڈالیں گی تو یہ دوسرا یہاں سے شروع ہو جائے گا. فرض کریں دوسرے دھونے میں بھی اتنا ہی چلو آپ کو چاہیے، لہٰذا 3 چلو آپ نے اپنے چہرے پہ پانی ڈالا اور اس کو پہنچا دیا ہر طرف، تو یہ آپ کے 2 ہو گئے. اب جب 7واں چلو آپ ڈالیں گی تو یہ آپ تیسرے کے دائرے میں داخل ہو گئے. اب آپ نے نیت کی ہو کہ نہ کی ہو، لہذا آپ 10 چلو اس نیت سے ڈالنے کہ میں تو ابھی پہلی دفعہ دھو رہی ہوں، لیکن دھو اس انداز سے رہی ہیں کہ تیسرے چلو پر آپ نے ہر طرف پانی پہنچا دیا تھا، مگر پھر بھی ابھی آپ نے کہا میں تو نیت جب بند کروں گی، جب بھی بند کروں گی میری مرضی، لہذا آپ ڈالی چلی جا رہی ہیں پانی، اور نیت آپ کی ہے کہ ایک ہی ہو ابھی تک. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. 7ویں چلو پر خود بخود بغیر آپ کی نیت کے تیسرا شروع ہو چکا ہے، جبکہ آپ ابھی پہلے کی نیت میں ہی پھنسی ہوئی ہیں. ابھی مثال جو بنا رہا ہوں اسی پہ آپ تو ابھی اٹکیں، ابھی ادھر ادھر نہ بھاگیں. درست؟ میں فرض یہ بنا رہا ہوں کہ 3 چلو میں وہ پورا دھو لیتا ہے، اور دھو بھی لیا اس نے، لیکن ڈال رہا ہے پانی پھر 3 مزید چلو ڈالے، پھر ہر طرف پہنچ چکا ہے لیکن پھر ڈال رہا ہے. لیکن اسی آغا خوئی کے نظریے کے تحت کہ میں ابھی نیت ختم نہیں کر رہا ہوں، میں یہی نیت ہے میری کہ یہ سارا ملا کر ایک ہی دھونا کہلائے. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی 3 دھل گئے. آپ نے تو مثلا فرض کریں 10 چلو ڈال دیے تو یہ 3 دفعہ ہو گیا آپ کا، اور آپ سے حرام ہو گیا. درست؟ یہ آغا سیستانی کا نظریہ. یہی صورتحال بازوؤں میں بھی ہے. جب آپ نے اپنے بازوؤں پہ پانی ڈالا اور اتنا پانی ڈال کے ہاتھ گھمائے کہ جو دھلنا تھا وہ دھل چکا ہے، حتیٰ کہ احتیاط کی بھی گنجائش باقی نہ بچے، تو آپ کا ایک دفعہ بازو دھل گیا. درست؟ اور اسی طرح پھر تیسرا. تو آپ نیت کے دائر مدار نہیں ہیں، واقعیت کے دائر مدار ہیں. واقعیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں اگر دھل چکا ہے تو دھل چکا. ہاں فرض کریں آپ نے 10 چلو ڈالے ہیں، مگر آپ خود آہستہ سے، میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو شروع میں، آپ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں، 10 چلو ڈال چکے ہیں لیکن ابھی پورا نہیں دھلا، تو کوئی بات نہیں، وہ ابھی بھی ایک نہیں ہوا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ 3 چلو کو فکس کر لیں چاہے پورا دھلا ہو کہ نہ دھلا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ایک دفعہ پورا دھل چکا ہے تو پھر وہ ایک بن جائے گا، چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو. چہرے کو دوسری مرتبہ دھونا مستحب، تیسری مرتبہ حرام. دیکھیں کیونکہ میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو احتیاطی مشورہ یہ دوں گا کہ الٹے ہاتھ کو دوسری دفعہ نہ دھوئیں. الٹے ہاتھ کو ایک ہی دفعہ دھوئیں، سیدھے ہاتھ کو آپ 2 دفعہ دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی الٹے ہاتھ کو بھی دھونا چاہے اور سیدھے ہاتھ کو بھی، ایک چیز انہوں نے آغا نے بیان کی ہے وضو کے چیپٹر میں،
احتیاط لگائی ہے، اور آقا یہ فرماتے ہیں کہ اچھا ایک چیز جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگوں کو بڑا یہ آغا خوئی سے ملتا ہوا لگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آغا کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ آغا کہتے ہیں کہ بس یہ کر سکتا ہے کہ چند چلو پانی ڈالے اپنے چہرے پر اور آخری دھونے میں یہ قصد کرے کہ یہ میں وضو کے لیے دھو رہا ہوں۔ چند چلو پانی ڈالے اور آخری دھونے میں یہ قصد کرے کہ میں وضو کے لیے، مثلا 10 چلو ڈال رہا ہے تو 10ویں چلو میں یہ قصد کرے کہ یہ میں وضو کے لیے دھو رہا ہوں۔ یہ جو انہوں نے بات کی نا، یہ بہت شکل کے اعتبار سے ملتی جلتی تھی آغا خوئی کے نظریے سے، تو اس لیے لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ یہ آغا خوئی والی بات کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آغا خوئی کیا کہتے ہیں، نیت کرے کہ میں پہلی دفعہ دھو رہا ہوں اور اس نیت سے 10 چلو ڈالے، یعنی ان کے 10 کے 10 چلو نیت کے والے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ متعدد چلو ڈالے اور آخری میں وضو کی نیت کرے۔ یہی بہت بڑا فرق ہے دونوں کے نظریوں میں۔ ان کے سارے چلو نیت والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ڈالیں ان میں نیت ہی نہ کریں آپ وضو کی، آخری والے میں وضو کی نیت کریں اور پھر اس کو اچھی طرح ہر طرف پھیلا دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرے دھونے میں آقا کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آخری میں دھونے کی نیت کرے، آقا کہتے ہیں کہ دوسرے دھونے میں نیت کا معتبر ہونا یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی دوسرے دھونے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ پانی چہرے اور ہاتھوں پہ نہ ڈالے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھیں اگر کھال آپ کی خشک ہوتی ہے تو وہ زیادہ پانی مانگتی ہے دھونے کے لیے، جب کھال آپ کی پہلے سے ہی تر ہوتی ہے تو وہ کم پانی میں ہر طرف پانی پہنچ جاتا ہے، تو آپ ایک ہی چلو ڈالیں اور اسی کو پھیلا دیں تو آپ کا ہر طرف پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اس میں آقا نے احتیاط لگائی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ، یعنی یہ نہ کریں کہ کئی پانی پہلے ڈالیں، کیونکہ کئی پانی ڈالیں تو ممکن ہے وہ پانی پہنچ جائے تو وہ خود بخود دھل جائے گا اور پھر آپ کا لاشعوری طور پہ آپ تیسرے میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا اس میں انہوں نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں یہ والا کام، نیت والا کام جو اوپر ہم نے کہا ہے نا کہ چند چلو بغیر نیت کے ڈالے اور آخری دھونے میں پھر وضو کی نیت کر لے، یہ کام دوسرے دھونے میں نہ کرے۔ درست؟ تو یہ ہے آغا سیستانی کے نظریے میں معیار۔ نیت معیار نہیں ہے، واقعیت معیار ہے۔ واقعیت کے اعتبار سے اگر چہرہ دھل چکا ہے تو وہ خود بخود ایک ہو گیا۔ اب اگلا پانی جو آپ ڈالیں گی تو وہ خود بخود، چاہے آپ ابھی پہلے ہی کی نیت سے ڈال رہی ہیں لیکن وہ خود بخود دوسرا شروع ہو جائے گا، اور جب چہرہ دھل جائے گا دوسری مرتبہ تو وہ خود بخود پھر تیسرا بھی اسی طریقے سے شروع ہو جائے گا، چاہے ابھی تک آپ نے ایک ہی کی نیت کی ہو۔ آپ کی ایک کی نیت میں آغا سیستانی کے نظریے میں عین ممکن ہے کہ 3 مرتبہ آپ کا چہرہ دھل چکا ہو۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله